اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 62واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے توحید کا اتنا معتقد ہو کہ مخلوق سے ایک ذرہ بھی تیرے دل میں نہ رہے۔ 62ویں مجلس توحید و زہد کے بیان میں 30 رجب 546 ہجری کو جمعہ کے دن صبح کے وقت مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا، تو حق عز و جل کی توحید کو اپنے قلب میں اتنا جما کہ تیرے قلب میں مخلوق میں سے ایک ذرہ بھی باقی نہ رہے، نہ تجھے کوئی گھر نظر آئے اور نہ کوئی شہر۔ توحید کل کو قتل نیست و نابود کر دے۔ تمام تردو اللہ عز و جل کی توحید اور دنیا کے سانپ سے اعراض کر لینے میں ہے۔ تو اس سانپ سے اس وقت تک بھاگ کہ تیرے پاس کوئی سپیرا آ جائے اور وہ اس کے دانت اکھیڑ دے اور اس کے زہر کو دفع کر دے اور تجھے اس کے نزدیک کر دے اور اس کا ہنر تجھے بتا سکھا دے اور اس کو تیرے سپرد کر دے اور اس میں کچھ اذیت باقی نہ رہے، پس تو اسے الٹا پلٹا کرے اور وہ تیرے ڈسنے پر قدرت نہ پا سکے۔ جب تو حق عز و جل کو محبوب بنا لے گا اور وہ تجھے محبوب کر لے گا تو یہ تجھے دنیا اور شہوات و لذات اور نفس و خواہش اور شیطانوں کے شر سے کفایت کرے گا۔ پس تو اپنے حصہ بغیر ضرر اور بغیر قدورت کے حاصل کرتا رہے گا۔ اے بغیر گواہ کے مدعی، تو باوجود شرک توحید کا کب تک دعویٰ کرتا رہے گا؟ کیا تجھے اس بات کی قدرت ہے کہ تو میرے ساتھ رات میں نکل کر دہشتناک جگہوں میں چلے؟ میں بغیر ہتھیار کے ہوں اور تو اپنے ہتھیاروں سے سجا بنا ہوا ہے۔ پھر دیکھ کون ڈرتا ہے، میں یا کہ تو؟ کون دوسرے کے کپڑوں میں چھپتا ہے، میں یا کہ تو نے نفاق میں تربیت پائی ہے۔ اے قوم، تم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہو تاکہ وہ تم کو کچھ دے دے، اور دنیا اولیاء اللہ کے پیچھے دوڑتی رہتی ہے تاکہ وہ کچھ ان کو دے دے۔ دنیا ان کے سامنے سر جھکائے کھڑی رہتی ہے۔ تو اپنے نفس کو توحید کی تلوار سے مار دے اور اس کو توفیق کی خود پہنا دے، اور اس کے لیے مجاہد کا نیزہ اور تقوی کی ڈھال اور یقین کی تلوار ہاتھ میں لے لے۔ پس کبھی نیزہ بازی ہو اور کبھی تلوار مار۔ ہمیشہ تو اس وقت تک ایسا ہی کرتا رہ کہ تیرا نفس تیرے سامنے پست ہو جائے اور تو اس پر سوار ہو جائے، اس کی لگام ہاتھ میں لیے ہوئے تو اس پر جنگل و دریا کا سفر کرتا پھرے۔ اس وقت خدا تیرے سبب سے ان لوگوں پر فخر کرے گا جو کہ اپنے نفسوں کے ساتھ باقی ہیں اور نفس سے نجات نہیں پا سکے ہیں۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اور اس پر غالب ہو گیا، نفس اس کی سواری بن جاتا ہے اور اس کی بار برداری کرتا ہے اور اس کے حکم کی مخالفت نہیں کرتا ہے، جب تک کہ تو اپنے نفس کو پہچانے گا اور تو اس کو اس کی خواہش سے نہ روکے گا اور اس کو حق ادا کرے گا، تجھ میں بہتری نہ ہوگی۔ ایسا کرنے کے بعد تجھ کو قلب کی طرف قرار ہوگا اور قلب سر کی طرف اور سر حق عز و جل کی طرف قرار پکڑے گا۔ تم مجاہدہ کی لکڑی کو اپنے نفسوں سے نہ اٹھاؤ، تم اس کی مصیبتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ، تم اس کی چال بازی کی نیند سے دھوکے میں نہ پڑو، تم درندوں کی بناوٹی نیند سے فریب میں نہ آؤ۔ پس بتحقیق وہ تم پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ سو رہا ہے اور حقیقتاً وہ تم پر حملہ کا منتظر ہوتا ہے۔ یہ نفس بھلائی میں موافقت اور اطمینان اور انکسار اور تواضع کا اظہار کرتا ہے اور باطن میں وہ اس کے خلاف پر سائی ہوتا ہے۔ تجھے انجام کار پر جو کہ اس سے پورا ہونے والا ہے نظر کر کے اس پر اس سے پرحذر رہنا چاہیے،
اولیاء اللہ مخلوق سے اعراض رکھتے ہیں، لیکن ان کی طرف نظر کرنے اور بیٹھنے کی تکلیف اس لیے اٹھاتے ہیں کہ انہیں امر و نہی کرتے رہیں۔ اولیاء اللہ کی مثل مخلوق کے ساتھ اس قوم کی سی ہے جس نے دریا عبور کر کے ایک بادشاہ کی طرف جانا چاہا۔ اس میں سے بعض راہ جانتے تھے، پس وہ عبور کر گئے۔ جب وہ بادشاہ کے روبرو پہنچے، بادشاہ نے بقیہ قوم کو دیکھا کہ حالت اضطرار میں ڈوبنے کے قریب ہے اور وہ راہ جس پر پہلی جماعت چل کر آئی تھی نہیں جانتے ہیں، اس لیے بادشاہ نے ان پہنچ جانے والوں کو ان کی طرف لوٹنے کا حکم کیا تاکہ جا کر ان کو وہ راستہ جس سے یہ آئے ہیں بتا دیں۔ بس یہ لوگ واپس آئے اور شاہراہ پر آ کر کھڑے ہو کر ان راہ بھولے ہوئوں کو آواز دی کہ راہ یہ ہے، ان کی رہنمائی شروع کی۔ پس جب وہ لوگ ان سے قریب ہو گئے تو ان رہبروں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس کی اصل ارشاد الہی ہے، اور ایمان لانے والے نے کہا، اے میری قوم والو، میرا اتباع کرو، میں تم کو ہدایت کا راستہ بتاؤں گا۔ پس تم میں سے عاقل وہ شخص ہے جو کہ بسبب دنیا اور اولاد اور اہل و مال اور کھانے پینے اور سواریوں اور عورتوں کے خوش نہ ہو، یہ سب بول حوثی ہے۔ مسلمان کی خوشی اس کی قوت ایمانی و قوت یقینی میں اور اس کے قلب کی آستانہ الہی کے دروازے سے نزدیک ہو جانے میں ہے۔ خبردار ہو جاؤ کہ دنیا و آخرت کے بادشاہ عارف باللہ اور وہ لوگ ہیں جو خوشنودی الہی کے لیے عمل کرنے والے ہیں۔ اے غلام، تیرا قلب اور تیرا باطن کب صاف ہوگا؟ تو خلق کے ساتھ مشرک ہے، تجھے کیسے فلاح مل سکتی ہے؟ حالانکہ تو ہر رات میں جس کی طرف تو جاتا ہے اس سے مدد مانگتا ہے اور اس کی طرف جا کر شکایت کرتا ہے اور اس سے گداگری کرتا ہے۔ تیرا قلب ایسی حالت میں کہ توحید سے بالکل خالی ہے، اس میں ایک ذرہ بھی توحید کا نہیں ہے، کیسے صاف ہو سکتا ہے؟ توحید نور ہے اور خلق کے ساتھ شرک کرنا تاریکی و اندھیرا ہے۔ جبکہ تیرا دل تقوی سے خالی ہوگا اور اس میں ایک ذرہ بھی تقوی کا نہ ہوگا، کیسے فلاح پائے گا؟ تو خالق سے خلق کے ساتھ رہ کر حجاب میں پڑا ہوا ہے، تو سبب پیدا کرنے والے سے سببوں میں الجھ کر حجاب میں پڑا ہوا ہے، تو مخلوق پر توکل و بھروسہ کر کے حجاب میں پڑا ہوا ہے۔ محض دعویٰ سے کیا حاصل ہوگا؟ معرفت الہی صرف دو ہی صورتوں سے حاصل ہو سکتی ہے، اول مجاہدہ اور ریاضت اور مشقتوں اور مصیبتوں کے برداشت کرنے سے۔ یہ بات صالحین میں غالب و مشہور ہے۔ دوسرے بغیر مشقت برداشت کیے محض عطائے الہی سے وہ بہت نادر ہے، خلق میں سے ایک دو کو ہی یہ عطا ملتی ہے۔ رب تعالی جس کو اپنی معرفت و محبت عطا فرماتا ہے اس کے اہل و عیال اور اس کے کام کاج سے جدا کر دیتا ہے اور اس میں اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرما دیتا ہے، اس کو ڈاکو پن سے جدا کر کے عبادت خانہ کی طرف چڑھا دیتا ہے اور اس کے قلب سے مخلوق کو نکال دیتا ہے اور اس کی طرف اپنے قرب کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اس کو بیہودہ گوئی سے علیحدہ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کو ادنا چیز بھی کافی ہو جاتی ہے، وہ اس کو فہم و دانش اور غلبہ و عزت عطا فرما دیتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کو یہ دیکھتا اور سنتا ہے اس سے نصیحت پکڑتا ہے اور وہی عمل کرتا ہے جو کہ اس کو خدا کی طرف مقرب بناتا چلا جائے۔ خدا تعالی ہدایت و عنایت و کفایت کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس سے جدا نہ ہو اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ حق عز و جل نے یوسف علیہ السلام کے حق میں فرمایا ہے، کذالک لنصرف الآیہ، یہ اس لیے ہے تاکہ ہم یوسف سے برائی اور گناہوں کو دور رکھیں۔ بتحقیق
وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے۔ اسی طرح خدا اس مقرب بندہ سے برائی اور گناہوں کو دور کر دیتا ہے اور توفیق کو اس کا خدمتگار بنا دیتا ہے۔ اللہ سے محبت رکھنے والا اور اس کو پہچاننے والا خلق کو ہر طرح اور ہر طریقے سے نصیحت کیا کرتا ہے، کبھی اس حیثیت سے ان کو نصیحت کرتا ہے کہ وہ جان لیتے ہیں اور کبھی اس حیثیت سے کہ وہ نہیں جانتے۔ اے غلام، تو اپنے ضعف ایمان کے وقت خاص اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول ہو۔ اسی حالت میں تیرے اوپر تیرے اہل اور پڑوسی اور پڑوسن اور تیرے شہر اور تیرے ملک والوں کی اصلاح کا حق نہیں۔ پس جب تیرا ایمان قوت پکڑ لے تو پہلے اپنے اہل و اولاد کی طرف اور ان کی اصلاح کر، بعدہ دوسری مخلوق کی طرف نکل، تو ان کی طرف بغیر اس کے کہ تو تقوی کی ذرہ پہن لے اور اپنے قلب کے سر پر ایمان کی خود اور اپنے ہاتھوں میں توحید کی تلوار اور اپنے ترکش میں قبولیت دعا کے تیر لے لے اور توفیق کے تیز روح گھوڑے پر سوار ہو جائے اور کر و فر اور تلوار و نیزہ کا مارنا سیکھ لے، نہ نکل۔ بعدہ خدا کے دشمنوں پر حملہ کر، پس اس وقت میں نصرت و مدد الہی تیرے لیے 6 جانبوں سے آئے گی۔ تو مخلوق کو شیطان کے ہاتھوں سے چھڑا لے گا اور ان کو آستانہ الہی کے دروازے پر پہنچا دے گا۔ تو ان کو جنت والوں کے عمل کا حکم دے گا اور دوزخ والوں کے عمل سے ڈرائے گا۔ تیری یہ حالت کیوں کر نہ ہوگی، حالانکہ تو جنت و دوزخ دونوں کو پہچان چکا ہے اور ان دونوں کے عملوں کو تو نے جان لیا ہے۔ جو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے اس کی قلب کی آنکھ سے پردے دور کر دیے جاتے ہیں۔ یہ 6 جہتوں میں سے جدھر بھی توجہ کرتا ہے اپنی نظر کو اس کے پار پہنچا دیتا ہے اور کوئی چیز اس سے حجاب میں نہیں رہتی ہے۔ اپنے قلب کے سر کو اٹھا کر عرش و آسمان سب کو دیکھ لیتا ہے اور سر کو نیچے جھکاتا ہے، تمام زمین کے طبقوں اور ان کے رہنے والوں جن کو دیکھ لیتا ہے۔ ان سب امور کا سبب ایمان اور معرفت الہی ہے جس کے ساتھ علم و حکمت دونوں ہوں۔ جب تو اس مقام پر پہنچ جائے پس اس وقت مخلوق کو آستانہ الہی کی طرف دعوت دے۔ اس سے پہلے تجھ سے کچھ بھی نہ ہوگا۔ جب تو مخلوق کو ایسی حالت میں دعوت دے گا کہ تو خود حق عز و جل کے دروازے پر نہ ہوگا تو یہ تیری دعوت تجھ پر وبال ہوگی۔ جب تو حرکت کرے گا گر جائے گا، جب تو بلندی چاہے گا پست ہوگا۔ تیرے پاس نیک بندوں کی کچھ خبر بھی نہیں ہے، تو محض زبان دراز اور بلا قلب کے خیالی زبان ہے۔ تو بغیر باطن کا ظاہر اور بغیر خلوت کے جلوت اور بغیر قوت کے بہادر بنا ہوا ہے۔ تیری تلوار لکڑی کی ہے اور تیرا تیر گندھک کا ہے۔ تو بغیر شجاعت کے بہادر بنا ہوا ہے۔ تجھے چھوٹا سا تیر قتل کر دے گا، ایک چھوٹا سا مچھر تجھ پر قیامت کر دے گا۔ اے اللہ، ہم کو اپنا قرب عطا فرما کر ہمارے دینوں اور ایمان اور بدنوں کو مضبوط بنا دے اور ہم کو دنیا و آخرت میں نیکیاں عطا فرما اور دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ آمین۔